بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک کامنٹ آیا کہ آپ کی کون سا استغفار سب سے زیادہ بیسٹ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی جائے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کون سا استغفار بیسٹ ہے اور اس کو کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے اور کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو اینڈ تک واچ کرنی ہے. تو اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے اور جو دعاؤں کی فائل آپ نے اللہ میاں کے پاس سبمٹ کرائی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان دعاؤں کو دیکھے، انہیں قبول کرے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ جو آپ کے کردہ اور نہ کرتے ہیں اس پہ آپ اللہ سے دل سے معافی مانگیں اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے. کیا آپ بھی ان بہنوں میں سے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے، رزق تنگ ہو گیا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، رشتے نہیں ہوتے، جو رشتے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں؟ تو پھر یاد رکھیے یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے حضور اپنے کیے ہوئے وہ گناہ جن پر ہماری کبھی نہ چاہتے ہوئے پکڑ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آپ دل سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار وہ چابی ہے جو ہر دروازے کو کھولتی ہے. کیونکہ جب زندگی بند گلی میں داخل ہو جائے تو استغفار ہی وہ چیز ہے جو اللہ سے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. استغفار کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ تو روح کی صفائی ہے اور اپنے رب کی طرف بھاگنا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جب ہم توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں مسکرا کے دیکھتا ہے اور ہماری وہ تکلیفیں اور وہ پریشانیاں جن کے لیے ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس پہ کن فرما دیتا ہے. میری رب کی قدرت دیکھیے کہ سورہ نور میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، میں تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا، بارش دوں گا، باغ دوں گا، نہریں دوں گا. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہمارے صرف توبہ کرنے پر یعنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پہ نہ صرف ہمیں معافی دیتا ہے بلکہ ہمیں خوش ہو کے انعام سے بھی نوازتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 ٹائم سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. تو سوچنے کی بات تو یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کسی قسم کے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں، وہ بھی دن میں اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے 70 بار توبہ استغفار کرتے ہیں. تو ہماری اوقات ہی کیا. تو بس یہ میری اس بہن کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے. تو اگر کوئی معصوم 70 ٹائم سے زیادہ استغفار کرتا ہے تو پھر ہم تو میرے خیال میں سارا دن بھی کریں تو کم ہے. جس طرح سے پانی جسم کو صاف کرتا ہے نا، کہ ہمارے جسم پہ کوئی غلاظت یا کوئی میل کچیل لگ جائے تو ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک کہ ہم اس کو صاف نہ کر لیں. اسی طرح سے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہماری روح داغدار ہو جاتی ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا تو اب کس طرح سے ہم اللہ کے سامنے جائیں. نہیں، ہمیں دوڑ کر اسی وقت اپنے رب کے آگے جھک جانا چاہیے اور اسے توبہ استغفار، چاہے کوئی بھی غلطی ہم سے ہو جائے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں بار بار توبہ استغفار کی تلقین کری اور اسی طرح سے ہمارا رب بھی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو چاہے جتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے. تو بس جائیں اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیں اور جب بھی اللہ سے معافی مانگیں تو اس پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ معاف کرنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے. اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور پھر بھی آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میں نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، تو یہ بھی گناہ کی ایک کیٹیگری میں آتا ہے. کیونکہ یہ قرآن میں اللہ میں نے فرمایا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ آزمائش ہے، ہر بندے کو اللہ میاں آزماتا ہے. تو بس صبر و شکر کے ساتھ جو بھی حالات ہیں آپ ان میں اللہ سے دعا کرتے رہیے. چاہے آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے، اولاد کی طرف سے تکلیف ہے، شوہر کی طرف سے آپ کو پریشانی ہے یا سسرال والے تنگ کرتے ہیں، تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور بس اللہ میاں سے ہی آپ نے مانگا. کیونکہ اللہ میاں نے خود کہا ہے کہ میں کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا.
اور ان سب میں ایک امپورٹنٹ بات، یہ شکر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کے پاس جتنا ہے جیسا ہے اس پہ شکر کریں، ناشکری نہ کریں، کیونکہ اللہ میں نے کہا ہے کہ شکر کرنے والوں کا نعمت میں ڈبل کر دیتا ہوں۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ ہمیں یہ استغفار کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 ٹائمز آپ نے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دل سے آپ نے اپنی تکلیفوں کے اوپر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ آپ جب 5 وقت کی نمازوں میں پڑھیں گے تو یہ منیمم 500 دفعہ ہو جائے گا، لیکن چلتے پھرتے جیسے ہم صبح فجر کے بعد اکثر جیسے جو اپنے بچوں کے لنچ وغیرہ تیار کرتے ہیں یا ان کو اسکول بھیجتے ہیں، تو اگر آپ اس کا ورد جاری رکھیں یعنی کہ سارا دن بھی اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ 1000 1200 یا شاید اس سے اوپر بھی آپ کا یہ استغفار ہو جاتا ہے۔ تو جتنی کثرت سے آپ پڑھتے ہیں اتنے ہی آپ کی روح کی صفائی ہوتی ہے اور اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ کی جو بھی پریشانیاں اور جس حوالے سے بھی ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں اور دل سے کریں، اور پھر دیکھیں میرے پروردگار کا وعدہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کی زندگی میں راحتیں اور سکون آ جائیں گی۔ جس وجہ سے آپ پریشان ہیں وہ تکلیفیں پریشانیاں آپ کی زندگی سے بہت جلد رخصت ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا تو پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تل دین اللہ حافظ۔